اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے، ان کا کس قدر باریک، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے، اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ یہ تو توازن ہے، اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ سما سے متعلق ہے، کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم ہے، کاسمک بیلنس۔ بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا، سید زادہ سیدی ہوگا نا۔ تو یہ اصل میں شرک فی الذات کی نفی پر یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن، تہائی قرآن کے مساوی ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہی ہیں نا، تین ایمانیات ہیں، ایمان باللہ توحید کے ساتھ، ایمان بالمعاد آخرت، ایمان بالرسالت، اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے، تو قرآن کا ایک تہائی ہو گئی۔ اب آئیے دوسری قسم کا شرک، شرک فی الصفات۔ یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر پھسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے۔ ہم بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ شرک فی الوجود ہو گیا، دو وجود ہو گئے۔ اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیاء بھی تھے، انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا۔ ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے، خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹری سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے، بلکہ کھائی میں گر جائیں گے۔ اللہ کی ذات ذاتی ہے، کسی اور نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے، جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لامحدود ہے۔ لامحدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن محدود ہے تو لامحدود کیسے آ جائے گا اس میں؟ اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ باقی کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سونار کی ہوتی ہے، اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے، ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے۔ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کون اس کے علم کی وسعت کا اندازہ کرے گا؟ اچھا، ہر صفت اس کی غیر محدود ہے، جیسے اس کا وجود غیر محدود ہے۔ اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، صفت بھی ہمیشہ سے ہے۔ جبکہ ما سوی اللہ کا وجود بھی عطائی
اور محدود اور حادث